دیکھا اس کو جہاں دیکھا ظاہر اور پنہاں دیکھا اس کو عین عیاں دیکھا لا الہ دیکھا شاعر کہتا کہ میں نے دیکھا اپنے مالک کا جلوہ کس کس رنگ میں دیکھا کس کس رنگ میں دیکھا اپنے مولا کا جلوہ کہتا ہے کہ سانسوں کی تکرار میں اللہ 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 یہ ہے ہم نے باری تعالیٰ کی گرا سانسوں میں نے کہاں دیکھا کہاں کہاں دیکھا کس کس رنگ میں دیکھا کس کس انگ میں دیکھا اور کس کس ڈھنگ میں دیکھا اپنے مالک کا جلوہ کہتا ہے شاعر کہ سانسوں کی تکرار میں اللہ سانسوں کی تکرار میں اللہ روح کے نازک تار میں اللہ پھولوں کی مہکار میں اللہ اونچے میں اور خار میں اونچے میں اور خار میں اللہ چڑیوں کی چہکار میں اللہ چڑیوں کی چہکار میں گلشن میں گلزار میں گلشن میں گلزار میں چمن میں لالا زار میں اللہ دریاؤں کی دھار میں صحرا میں کوثار میں چوٹی پر اور غار میں مسجد میں بازار میں گنبد میں مینار میں مومن کی تلوار میں غازی کی للکار میں مقتل میں اور دار میں کٹھیا میں دربار میں عشق میں اللہ پیار میں اللہ عاشق دیکھے یار میں عاشق دیکھے یار میں عاشق دیکھے یار میں اللہ پتوں میں اشجار میں اللہ روحوں کے اقرار میں سوچوں کے انبار میں اپنوں میں اغیار میں حیدر کے اقرار میں اللہ حبشی کے انکار میں اللہ قرآن کے انوار میں اللہ سب کے استغفار میں اللہ کوچہ بازار میں اللہ مدنی کے دربار میں اللہ لا الہ میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لی اور اب ناصری شاہ نبی پاک کا نام یوں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے اس نے کہا کہ صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی بی بی آمینہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی بی بی آمینہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی آپ مسکرا دیے کہکشاں بکھر گئی نبی پاک کی نعت اس انگ میں بیان کرتا ہے شاعر کہ صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی بی بی آمینہ کی گود بی بی آمینہ کی گود بی بی آمینہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی آپ مسکرا دیے کہکشاں بکھر گئی جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی اس کی جھولی بھر گئی اس کی جھولی بھر گئی جس نے گداگروں کو تمنگر بنا دیا اب وہ ناصرف میں پڑھ رہا ہوں جو کم و بیش 35 سال سے میں پڑھ رہا ہوں تقریباً 35 سال ہو اس نعت شریف کو مجھے پڑھتے ہوئے اور آغاز کیا تھا اس نعت شریف کا مدینہ پاک سے مدینہ منورہ میں یہ نعت سب سے پہلے میں نے پڑھی تھی آج سے 35 سال پہلے الحمدللہ تو کسی نے فرمائش نہیں کی اس کلام کو بھی میں اپنے تئیں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں شاعر نبی پاک کی نعت یوں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہا کہ جس نے گداگروں کو تمنگر بنا دیا جس نے گداگروں کو تمنگر بنا دیا
کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی کملی والے کی شان نرالی ہے، شان نرالی حضرت بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں نا حضرت، وقت کا بھی گزر چکا ہے اور گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتیں سلامت رکھے۔ وقت کی میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ وقت کی مناسبت سے میں پڑھ رہا ہوں، اور مناسب وقت یہ ہے، کہتا ہے شاعر کہ کلیوں کی چٹک 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 کلیوں کی چٹک، بلبل کی چہک، پھولوں کی مہک، سبزوں کی لہک، تاروں کی کھٹک، پتوں کی کڑک، تاروں کی چمک، ذروں کی دمک، کہتے ہیں یہ سب یک منہ ہو کر کے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے محمد، دو جہاں کے داتا ہے، ذات بے مثال یعنی جنت، خلد جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی والی ہے، خلد جس کو مدینہ، حضور کا گیا، شاید کہتا کہ میں مدینہ گیا، حضور نے مجھے طلب کیا، خلد جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی والی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے۔ پہنچا مدینے تو حضور کی بارگاہ میں نے کیا دیکھا، مدینے میں نے کیا دیکھا، میں نے دیکھا، شاید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، ایک دینے والا کملی والا، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے،